اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے عذرائے تکبر کنیاتے ہیں عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک حکم دے رہا ہے، وہیں ان سے وعدہ بھی کر رہا ہے، یعنی دعا کرنے کا حکم انسانوں کے لیے ہے اور اس دعا کو قبول کرنا اس کا وعدہ ہے، اور اللہ کی ذات وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ دعا کا دروازہ کھولے اور قبولیت کا دروازہ بند رکھے۔ مجھ سے مانگو اس حکم کی تعمیل قابل توجہ اور اہمیت کی حامل ہے اور تقدیر ساز ہے۔ انسان سے دعا صادر ہو، وہ اپنے رب کو پکارے اور مانگنے کا وجود عمل میں آ جائے۔ اس تقدیر ساز عمل کا وجود چند عناصر کی ترکیب سے ممکن ہے۔ دعا خشوع قلب سے ہو، انسان کا وجود سراپائے احتیاج بن جائے، طلب اور درخواست کا اظہار پورے وجود سے ہو، جیسے کہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کا اظہار پورا وجود کرتا ہے اور پورا وجود کھانے کی طلب اور درخواست کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا،
مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دعا کے وقت تجھ پر لرزہ طاری ہو جائے، آنکھیں اشکبار ہوں، دل میں خوف آ جائے، تو سمجھ لے تیری حاجت تیرے سامنے ہے اور تیرا مقصد حاصل ہے۔ مولا علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتیں کیونکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جس کی تم معرفت نہیں رکھتے۔ دعا کرتے وقت اس بات پر اطمینان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایسی ذات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے جہاں سے کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح دعا کرو کہ قبولیت کا یقین ہو۔ آج ہم آپ کے سامنے دعائے جوشن صغیر کا ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا کہ جو شخص دعائے جوشن صغیر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی کے لیے 2 فرشتے مقرر کرتا ہے۔ وہ اس کے گناہوں اور بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں۔ جو شخص ماہ رمضان میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے تو خدائے بزرگ و برتر اس پر آتش جہنم حرام کرتا ہے اور بہشت واجب کر دیتا ہے۔ اگر 1 مرتبہ پڑھے تو بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص ہر روز اس دعا کو پڑھے اور قضا نہ کرے تو وہ شہیدوں میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم اس کے واسطے 100 شہیدوں کا ثواب شہدائے بدر سے لکھے گا، اور جو شخص شب کو پڑھے تو حق تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے متوجہ ہوگا، اور جو حاجت دنیا اور آخرت کی اس سے طلب کرے گا وہ اسے عطا فرمائے گا۔ مگر جب یہ دعا آپ پڑھیں، جب یہ دعا پڑھی جائے تو آپ باطہارت رہیں۔ دعائے جوشن صغیر کا اردو ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ خداوندہ، اکثر میرے دشمن ہوئے جنہوں نے مجھ پر دشمنی کی تلوار کھینچی اور میرے لیے اپنے خنجر کی باڑ نیزہ کی اور تیر میں نوک نکالی اور میرے واسطے زہر ہائے قاتل کو کھولا اور اپنے تیر میری طرف سیدھے کیے اور اپنی آنکھ میری نگہبانی سے بند نہ کی، اور اس نے اس لیے دل میں پوشیدہ رکھا کہ مجھے رنج پہنچائے اور اس کی تلخی چکھائے۔ پس خداوندہ، تو نے میری کمزوری پر نظر کی کہ میں مصائب کا متحمل نہیں، اور تو نے دیکھا کہ میں تحمل بلیات و آفات سے عاجز ہوں، اور تو نے دیکھا کہ میں اس شخص سے انتقام نہیں لے سکتا جو مجھ سے لڑنے کا قصد رکھتا ہے، اور میری تنہائی اور دشمنوں کی کثرت اور ان کی کمین گاہ میں بیٹھنا تاکہ مجھے صدمہ اور تکلیف پہنچائیں۔ اس امر میں تو نے اپنی قوت کاملہ سے میری مدد کی اور اپنی نصرت سے میری پشت کو مضبوط بنایا۔ تو نے اس کے نیزوں کو میرے لیے کن کیا اور تو نے اسے ناامید کیا، حالانکہ وہ بہت بڑی جمعیت رکھتا تھا، اور تو نے اس پر میرا مرتبہ بلند کیا اور وہ فریب اس کی طرف پھیر دیے جو اس نے میرے لیے مہیا کیے تھے، اور تو نے اس کو اسی گڑھے میں گرایا جس میں وہ مجھے گرانا چاہتا تھا، اور تو نے اس کی عداوت کو کامیاب نہ کیا، اور اس کی آتش غضب کو تو نے سرد کر دیا، اور وہ حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دباتا ہوا الٹا پھر گیا
اور اس کے لشکروں کو تو نے پسپا کیا۔ بے شک تو لائق حمد ہے اے پالنے والے، تو ایسا قادر مطلق ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل علیہ السلام پر درود نازل کر اور مجھ کو اپنے شاکرین اور نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر دے۔ اے خدا، کچھ ایسے باغی ہوئے جنہوں نے مجھ پر اپنے فریب سے ستم کیا اور میرا شکار کرنے کے واسطے جال بنا، اور ہمیشہ میری جستجو میں رہے اور میرے لیے اس طرح سمٹ کر بیٹھے جس طرح درندے اپنے شکار کے انتظار میں سمٹ کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ظاہر میں اور میرے سامنے وہ خوشامد کرتے ہیں، شائستہ انداز میں مجھ سے ملتے ہیں، پس تو نے ان کا باطنی فساد اور میرے ساتھ ان کی بدنیتی دیکھی، اور اس نے بغاوت کی سرگرمیوں کے ساتھ صبح کی۔ تو نے اس کو سر کے بل نگوں کیا اور اس کی بنیاد کو جڑ سے اکھیڑ ڈالا، پس تو نے اس گور میں اس کو گرا دیا جو اس نے میرے لیے بنائی تھی، اور اس گڑھے میں اس کو دھکیل دیا جو اس نے میرے لیے کھودا تھا، اور تو نے اس کی خاک زیر پا سے اس کا چہرہ خاک آلود کر دیا، اور تو نے اس کو بیماریوں اور فقر میں مبتلا کیا، اور اس کی طرف وہ پتھر پھینکا جو اس نے میرے اوپر پھینکا، اور اس کی رسی سے اس کے گلے میں پھانسی ڈالی، اور تو نے اس کو اسی کے تیروں سے مارا اور اسے ناک کے بل گرا دیا، اور اس کا مکر اس کی طرف پھیر دیا، اور تو نے اسے مذمت میں غرق اور حسرت میں مبتلا کیا، پس وہ ذلیل اور خوار ہوا اور تکبر کے بعد حقیر ہوا، اور باوجود اپنی بلندی کے پست ہوا اور ذلیل ہوا، اور انہی رسیوں میں قید ہوا جس میں وہ مجھے باندھنا چاہتا تھا۔ جس روز وہ غلبہ پانے کے قریب تھا، اے میرے پروردگار، اے رب العزت، اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو مجھ پر وہی مصیبت پڑتی جو اس پر پڑی، پس اے پالنے والے، تو لائق حمد و شکر ہے، اور تو ایسا قادر مطلق ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ کبھی جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور مجھے اپنے شاکرین اور نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر دے۔ خدا بندہ اکثر ایسے حاسد کہ ان کا حسد اسی کو گلو گیر ہوا اور اپنے غیظ میں غمناک ہوا، اور اپنی تیز زبانی سے مجھے آزار کر دیا، اور اپنے عیبوں کو میری طرف منسوب کیا، اور اپنے گوشے چشم سے مجھ پہ چشمک زنی کی، اور میری آبرو کو ملامت کا نشانہ بنایا، اور اپنے عیبوں کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا۔ پس اے میرے پالنے والے، میں نے تجھے پکارا، تجھ سے پناہ مانگی، اور اس کا یقین رکھتا ہوں کہ تو جلد قبول کرتا ہے، اور مجھے اعتماد ہے اور ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ تو بلا کو بخوبی دفع کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو مغلوب نہیں ہوتا۔ جو کوئی تیرے سائے رحمت میں پناہ لیتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس تک مصائب نہیں پہنچتے۔ جس نے تیری نصرت کو اپنا ملجا قرار دیا، پس تو نے مجھ کو اس کے خوف سے پناہ دی، اور بسبب قادر ہونے کے مجھ کو اس کے خوف سے بچایا۔ پس اے پالنے والے، تو لائق حمد و شکر ہے، اور تو ایسا قادر مطلق ہے کہ جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل علیہ السلام پر،
اور مجھ کو اپنے شکر گزاروں اور نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر دے۔ خداوندہ، اور بہت سی گھٹائیں ایسی آئی ہیں جو مکروہات زمانہ کے باعث ہیں، تو نے انہیں ہٹا دیا اور آسمان سے نعمت کا مہ برسایا اور انعام و اکرام کی نہریں جاری کیں اور حادثۂ زمانہ کے چشمے بند کر دیے اور تازہ رحمتیں کیں اور عافیت کے لباس پہنائے اور شدید رنج و الم دور کیے، اور تو نے ایسے امور جاری ہونے والے مقدر کیے کہ جب تو جو چاہتا ہے تیرے حکم سے باہر نہیں ہو سکتے، اور جس وقت تو ان امور کا قصد کرتا ہے تجھ سے سرتابی نہیں کرتے۔ پس اے میرے پالنے والے، تو لائق حمد و شکر ہے، اور تو ایسا قادر مطلق ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور تو صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور مجھ کو اپنے شاکرین اور نعمت کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر دے۔ اے میرے معبود، اور بہت سے گمان نیک ہیں جو میں نے تیری بابت کیے، تو نے انہیں درست کر دیا، اور تنگ دستی کے راستوں کو تو نے بند کر دیا، اور مہلک فقیری کو تو نے ہلکا کر دیا، اور بہت سی افتادیں دشمن حیات تھیں جنہیں تو نے اٹھا لیا، اور بہت سی مشقتوں کو تو نے دفع کر دیا۔ اے میرے مالک، تجھ سے نہیں پوچھا جا سکتا جو تو کرتا ہے، اور ساری مخلوقات سے سوال کیا جاتا ہے، اور تجھ کو وہ انعام نقصان نہیں پہنچاتے جو تو رحمت فرماتا ہے۔ تجھ سے بارہا سوال کیا گیا، تو نے عطا فرمایا، اور بغیر مانگے بھی تو دیتا ہے، اور جب تیرے دروازہ کرم پر آواز دی تو نے بخل نہ کیا۔ اے میرے پالنے والے، تو انعام و اکرام اور تفضل اور عنایت اور احسان میں تیرے محرمات کی پاسداری پر راضی نہ ہوا، اور تیرے گناہوں کے کرنے پر جرأت کی، اور تیرے بتائے ہوئے حدود سے آگے بڑھ گیا، اور تیرے وعدہ عذاب سے غفلت کی، اپنے دشمن کی اطاعت کی، اور تیرے دشمن کے تابع ہوا۔ اے میرے معبود و مددگار، میں قصوروار ہوں کہ میں نے تیرا شکر ادا نہ کیا تیرے تمام احسانات کا، اور اس نے مجھے تیرے گناہوں کے ارتکاب سے باز نہ رکھا۔ اے خدایا، اے میرے پروردگار، اس بندہ ذلیل کا یہ مقام ہے جس نے تیرے لیے تیری وحدانیت کا اقرار و اعتراف کیا ہے، اور اپنے نفس کے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا کہ اس نے تیرا حق ادا نہ کیا، اور تیرے انعام کی تکمیل کی شہادت دی، اور جو عادتیں مجھے پسند ہیں ان کی بھی گواہی دی۔ پس اے میرے معبود اور اے میرے مالک، اپنے فضل سے بخش دے جو کچھ میں تیری رحمت کے وسیلے سے چاہتا ہوں، اور میں تیری رضامندی کو اپنے عروج کا زینہ مقرر کرتا ہوں، اور تیرے غصے سے امان پاؤں تیری عزت و فضل کی وجہ سے، اور تیرے نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حق کے واسطے سے خدا کا درود ہو ان پر اور ان کی عطرت طاہرہ پر۔ بس اے میرے پالنے والے، تو لائق حمد ہے، اور تو ایسا قادر مطلق ہے کہ جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر درود نازل فرما، اور مجھے اپنے شکر گزاروں اور اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر دے۔ خداوندہ، تیرے بہت سے بندے ہیں جو شام و صبح کرتے ہیں موت کی کرب و بے چینی میں، اور سینے میں گھرا لگنے کے وقت، اور ایسی چیز کے دیکھنے میں کہ جس کے دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، لیکن میں ان سب باتوں سے عافیت میں ہوں۔
پس اے میرے پالنے والے تو ہی لائق حمد ہے، اور تو ایسا قدرت رکھنے والا ہے کہ جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور ذکر کرنے والوں میں داخل کر دے۔ خدا بندہ، بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جن کی صبح و شام بیماری کے عالم میں کٹتی ہے، اور نالہ و فریاد کے ساتھ درد مند دائم المرض امراض رہتے ہیں، غم کے عالم میں مضطرب ہو کر کروٹیں بدلتے ہیں، اور کوئی مددگار نہیں پاتے، نہ انہیں کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ پانی، اور انہیں اپنے نقصان پر قدرت ہے، اور نہ نفع پر دسترس، اور وہ حسرت و ندامت میں گرفتار ہیں، لیکن میں صحیح اور تندرست ہوں اور فارغ البالی سے زندگی بسر کرتا ہوں۔ یہ سب تیری بدولت اور تیرے ہی فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ پس اے میرے پالنے والے تو سزاوار حمد ہے، اور ایسا قادر مطلق ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام پر درود نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور ذکر کرنے والوں میں داخل کر دے۔ خدا بندہ، تیرے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کی صبح و شام خوف کے عالم میں گزرتی ہے، اور دہشت سے تنہا ڈر کر بھاگتے ہیں، آوارہ وطن ہو کر اہل و عیال سے محروم رکھے گئے ہیں، اور جو کسی جائے تنگ یا دنیا کے گوشوں میں کسی مخفی گوشے میں پڑے ہوئے ہیں، اور زمین بھی باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی ہے، اور نہ وہ کوئی تدبیر جانتے ہیں، اور نہ ان کو راہ نجات اور جائے پناہ معلوم ہے، اور نہ وہ راہ گیر تیرے واقف ہیں، لیکن میں ان تمام باتوں سے امن و امان اور اطمینان اور عافیت میں ہوں۔ پس اے میرے پالنے والے تو ہی سزاوار حمد ہے، اور تو ایسا قادر مطلق ہے کہ جو مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل علیہ السلام پر درود نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، بہت سے تیرے بندے ایسے ہیں جن کی اس عالم میں صبح و شام ہوتی ہے کہ وہ آہنی طوق و زنجیر میں گرفتار ہیں، دشمنوں اور کافروں کے ہاتھ میں ہیں، جو ان پر رحم نہیں کرتے، اہل و عیال سے جدا ہیں، اور اپنے بھائیوں اور وطن سے دور ہیں، یہی فکر کہ کس طرح قتل کیے جائیں گے، اور کیا ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، لیکن میں ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں۔ پس اے میرے پالنے والے تو ہی لائق حمد ہے، اور ایسا قادر مطلق ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جو جلدی نہیں کرتا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام پر درود نازل فرما، اور مجھ کو اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر دے۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، تیرے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کی صبح و شام جنگ و جدال کی مشقت میں گزری، اور خود بھی مرتکب قتال ہوئے، اور انہیں دشمنوں نے ہر طرف سے تلواروں، نیزوں اور آلات حرب سے گھیر لیا، اور آنی لباس میں گھبراتے ہیں۔ انتہائی کوشش کے باوجود کوئی تدبیر رہائی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ کوئی راستہ
معلوم نہ راہ گریز سے واقف، زخموں سے چور چور ہیں، اپنے خون میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے لوٹتے ہیں اور ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستے ہیں، یا اپنے اہل و عیال کو ایک نظر دیکھنے کے حسرت مند ہیں اور وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتے مگر میں، یعنی میں ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں۔ پس اے میرے پالنے والے، تو ہی سزاوار حمد ہے اور ایسا قادر مطلق ہے کہ جو مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل کر اور مجھ کو اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل فرما۔ اے میرے معبود، تیرے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کی صبح و شام دریاؤں کی تاریکی میں، ہواؤں کے جھونکوں کی دہشت میں اور موجوں کے خوف سے ڈوبنے اور ہلاک ہو جانے والوں کے منتظر ہیں، مگر وہ کسی تدبیر پر قادر نہیں ہیں، یا وہ مبتلا ہیں بجلی اور مکان کے گرنے میں، جلنے یا ڈوبنے میں، یا دم گھٹنے یا دھسنے میں، صورت کے متغیر ہونے میں یا سنگسار ہونے میں، اور میں، یعنی میں ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں۔ پس اے میرے پالنے والے، تو ہی سزاوار حمد ہے اور تو ایسا قادر مطلق ہے کہ جو مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل کہ جو جلدی نہیں کرتا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل علیہ السلام پر درود نازل فرما اور مجھے اپنے نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر دے۔ اے میرے معبود، بہت سے بندے تیرے ایسے ہیں جو مسافرت کے عالم میں صبح و شام کرتے ہیں، اور وہ اپنے اہل و عیال سے اور اپنے وطن و شہر سے دور جنگل میں ہیں، حیران و سرگرداں جنگل کے وحشیوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے ہمراہ یکتا اور تنہا ہیں، کسی قسم کی تدبیر نہیں جانتے اور کسی راہ سے واقف نہیں ہیں، یا وہ سردی، گرمی، بھوک اور پیاس اور برہنگی کی اذیتیں اٹھا رہے ہیں، علاوہ ازیں اور سختیاں جن سے میں بری ہوں، اور میں، یعنی میں ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں۔ پس تو ہی سزاوار حمد ہے اے میرے پالنے والے، اور تو ایسا قادر مطلق ہے کہ جو مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر درود نازل فرما اور مجھے اپنے نعمتوں کے شاکرین اور احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر دے۔ اے معبود، اے میرے مالک، بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جن کی صبح و شام فقیری، ناداری، برہنگی کے عالم میں ہوتی ہے، تنگی معاش سے ان کے اعضاء لرزتے ہیں، مبتلا محنت ہیں، دوستوں سے دور ہیں، خوف زدہ ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس بات کے منتظر ہیں کہ کون سا بندہ ان پر احسان کرتا ہے، یا تیرا کون سا بندہ ہے جو ہماری حاجت براری میں تیرے نزدیک ہے یا زیادہ عبادت گزار ہے۔ وہ تیرا بندہ طوق پہنے ہوئے ہے، تو مغلوب ہے اور مشقت، تنگ دستی، شدت کی گرانی کا بار اٹھائے ہوئے ہے، یا بلائے سخت میں مبتلا ہے، اسے اس بلا سے پناہ نہیں ہے مگر تیرے احسان سے۔ میں تیری نعمتوں سے مالا مال ہوں، محفوظ و مکرم ہوں، اور ان تمام باتوں سے جن میں وہ گرفتار ہیں۔ پس اے میرے پالنے والے، تو ہی سزاوار حمد ہے اور ایسا قادر مطلق ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا متحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور مجھ کو اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے سردار، بہت سے بندے تیرے ایسے ہیں جن کی صبح و شام آوارہ وطنی میں ہوتی ہے، نکالے ہوئے ہیں، حیران و سرگرداں ہیں، بھوکے اور خوف زدہ ہیں، گھاٹے میں ہیں، جنگلوں اور صحراؤں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ انہیں گرمی نے جھلس دیا ہے، سردی نے عاجز کر دیا ہے اور مذلت عیش میں گرفتار ہیں، تنگی حیات میں مبتلا ہیں، خود اپنے مقام پر ذلیل ہیں، اپنے نفس کی طرف حسرت سے نگاہ کرتے ہیں کہ انہیں نفس کے ضرر نفع رسانی پر کوئی قدرت نہیں ہے، اور جبکہ میں ان تمام بلاؤں سے تیرے جود و کرم کے صدقے میں بری ہوں، پس کوئی معبود نہیں سوائے تیرے۔ تو پاک و منزہ ہے اور تو ایسا قادر مطلق ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا متحمل کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل علیہ السلام پر، اور مجھ کو اپنی نعمتوں کے شاکرین اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل فرما، اور اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے سردار، بہت سے بندے تیرے ایسے ہیں کہ جن کی صبح و شام اس عالم میں ہوتی ہے کہ وہ علیل ہیں، مریض ہیں، یا دائم المرض ہیں، فرش بیماری پر پڑے ہیں، مبتلا مرض ہیں، کبھی داہنی کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کی طرف، کچھ کھانے اور پینے کا مزہ نہیں جانتے اور اپنے نفس کی طرف نگاہ حسرت سے دیکھتے ہیں اور نفع رسانی پر قدرت نہیں رکھتے، اور میں تیرے جود و کرم کے صدقے میں ان تمام باتوں سے محفوظ ہوں، بس کوئی معبود نہیں سوائے تیرے سوا کسی کی پرستش نہیں کی جاتی۔ تو پاک و منزہ ہے اور ایسا صاحب قدرت ہے کہ جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا متحمل کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور مجھے اپنے عبادت گزاروں اور اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کا ذکر کرنے والوں میں داخل فرما۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت کے صدقے میں مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے سید، بہت سے بندے تیرے ایسے ہیں جنہوں نے اس حالت میں صبح و شام کی کہ ان کی موت کے دن قریب آ گئے اور انہیں موت کے فرشتے نے گھیر لیا، جان کنی اور موت کی تکلیفوں سے کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، اور اپنے دوستوں، محبوں، جان پہچان والوں اور سچے محبت کرنے والوں کی طرف نظر کرتے ہیں۔ ان کو بات کرنے سے روک دیا جاتا ہے اور کلام کرنے سے باز رکھا جاتا ہے۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں اپنے نفس کے ضرر اور نفع رسانی پر قدرت نہیں ہے، اور میں ان تمام باتوں سے بسبب تیرے جود و کرم کے بری ہوں، پس کوئی معبود نہیں سوائے تیرے قابل پرستش۔ تیری ذات پاک ہے، تو ایسا قادر مطلق ہے جو مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا متحمل کہ کبھی جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر،
اور مجھ کو اپنے عبادت گزاروں اور نعمات کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل فرما، اور مجھ پر رحمت کے صدقے میں رحمت نازل فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے میرے معبود اور اے میرے سید و آقا، تیرے بہت سے ایسے بندے ہیں کہ جن کی صبح و شام قید خانوں کی تنگیوں اور زندانوں کی اسیری میں گزرتی ہے، اور سختیوں، بے چینیوں اور ذلتوں میں مبتلا رہتے ہیں، لباس ہائے آہنی میں لیے پھرتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور کیا بدسلوکی روا رکھی جائے گی۔ وہ تیرے بندے سختی اور تنگی حیات میں گرفتار ہیں، دیکھتا ہیں اپنے نفس کی طرف بنگاہ حسرت، اور وہ قدرت نہیں رکھتے نفس کے ضرر اور نفع رسانی پر۔ اور میں بری ہوں ان تمام باتوں سے بسبب تیرے جود و کرم کے، پس کوئی معبود قابل پرستش نہیں سوائے تیری ذات پاک و منزہ ہے، اور تو ایسا توانا ہے کہ جو مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد علیہ السلام پر، اور بنا مجھ کو اپنے عبادت کرنے والوں اور نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور تیری نعمت کے ذکر کرنے والوں میں سے، اور مجھ پر رحم نازل فرما بسبب اپنی رحمت کے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے میرے معبود، آقا اور سردار، بہت سے تیرے ایسے بندے ہیں جنہوں نے صبح و شام کی جن پر حکم قضا جاری ہو گیا، اور اسے بلا نے گھیر لیا، اور اس نے اپنے دوستوں و آشناؤں سے اور محبت کرنے والوں سے مفارقت کی، اور وہ حقیر قیدی ذلیل ہو گئے ہاتھوں میں کافروں اور دشمنوں کے، جو اسے لیے پھرتے ہیں۔ اسے تہ خانوں میں قید کیا جاتا ہے اور آہن میں گراں بار کیا جاتا ہے۔ دنیا کی روشنی کو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور نہ اس کی آسائش کو اپنے نفس کی طرف حسرت سے دیکھتے ہیں، اور قدرت نہیں رکھتے کہ نفس کو ضرر یا نفع پہنچا سکیں۔ اور میں بری ہوں ان تمام باتوں سے بسبب تیرے جود و کرم کے، پس کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے سوائے تیرے۔ تو پاک ہے، تو منزہ ہے، اور تو ایسا قادر مطلق ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ اور تو درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد علیہ السلام پر، اور بنا مجھ کو اپنے عابدوں میں سے، اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں میں سے، اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں سے، اور مجھ پر رحم نازل فرما اپنی رحمت کے سبب سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے میرے معبود اور میرے آقا اور میرے سردار، تیرے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح کی اور شام کی اس طرح کے مشتاق ہوئے دنیا کی طرف، اور رغبت ظاہر کی اس میں، یہاں تک کہ خطرے میں ڈالا۔ اس نے اپنے نفس کو اور مال دنیا کے لالچ کی وجہ سے بتحقیق وہ سوار ہوا کشتی میں، اور فوراً کشتی ٹوٹ گئی۔ اب وہ شخص اطراف دریا اور اس کی تاریکیوں میں ہے، دیکھتا ہے اپنے نفس کی طرف حسرت کی نگاہ سے، مگر اپنے نفس پر ضرر رسانی یا نفع رسانی کی قدرت نہیں رکھتا۔ اور میں بری ہوں ان تمام باتوں سے تیرے جور و کرم کے سبب سے، پس کوئی معبود قابل پرستش نہیں سوائے تیرے۔ تو ہی پاک ہے اور تو ہی قادر ہے کہ جو مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جو جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد علیہ السلام پر، اور بنا مجھ کو اپنے عبادت گزاروں اور نعمتوں کے شکر کرنے والوں اور تیرے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں،
اور مجھ پر رحم نازل فرما اپنی رحمت کے سبب سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے معبود، اے میرے آقا، اے میرے سردار، بہت سے تیرے بندے ایسے ہیں جو صبح و شام کرتے ہیں کہ اس پر جاری ہو گیا ہے حکم قضا، اور گھیر لیا ہے اسے بلا نے اور کافروں اور دشمنوں نے، اور گرفتار کر لیا ہے اس کو نیزوں اور تلواروں اور تیروں نے، اور مجبور ہو گیا ہے گر کر، اور بتحقیق زمین نے اس کا خون پی لیا ہے، اور درندوں اور پرندوں نے اس کا گوشت کھا لیا ہے۔ اور میں یعنی میں بری ہوں ان تمام باتوں سے تیرے جود و کرم کے واسطے سے۔ میں کسی بات کا حق نہیں رکھتا، بس کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، اور تو ہی قابل پرستش ہے، اور تو ایسا قادر مطلق ہے جو مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جو جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور بنا مجھ کو اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں سے، اور مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے معبود، تجھے تیری عزت کی قسم ہے، اے کریم، میں ضرور طلب کروں گا ان نعمتوں کو جو تیرے پاس ہیں، اور گڑ گڑاؤں گا تجھ سے، اور گریہ و زاری کروں گا تیری جناب میں، اور پھیلاؤں گا اپنے ہاتھوں کو تیری جانب، باوجود یہ کہ ان ہاتھوں سے تیرے جرم کیے ہیں، پس تیرے سوا کسی سے پناہ نہیں مانگتا میں۔ اے رب، میرے اور کسی طرف پناہ چاہوں میرے لیے کوئی نہیں ہے سوائے تیرے۔ آیا کیا تو مجھے پھیر دے گا، حالانکہ تو ہی میری امید گاہ ہے اور تجھی پر میرا بھروسہ ہے۔ میں تجھی سے سوال کرتا ہوں اس نام پاک کے ذریعے، جیسے تو نے آسمان پر رکھا تو وہ ٹھہر گیا، اور زمین پر رکھا تو اسے قرار ہوا، اور پہاڑوں پہ رکھا تو وہ بلند ہوئے، اور رات پہ رکھا تو وہ تاریک ہو گئی، اور دن پر قائم کرنے سے وہ دن روشن ہوا۔ درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور میرے لیے میری تمام حاجتوں کو پورا فرما، اور بخش دے میرے گناہوں کو، چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ، اور کشائش عطا فرما مجھ پر میرے رزق سے شرافت دنیا اور آخرت حاصل ہو۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے آقا، تجھی سے فریاد کرتا ہوں، پس درود نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور تجھی سے فریاد کرتا ہوں، پس درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور مجھے اجر دے اور مجھے غنی کر دے بسبب اپنی اطاعت کے، اور بسبب سوال کرنے تیری جانب، سوال کرنے سے تیری خلقت کے، اور پھیر دے مجھ کو فقیری کی ذلت سے تبنگری عزت کی طرف، اور گناہوں کی رسوائی سے اطاعت کی عزت کی طرف۔ بتحقیق تو نے فضیلت دی ہے مجھ کو اپنی بہت سی مخلوقات پر، باللحاظ اپنے سخی اور کریم ہونے کے، نہ کہ میں اس کا مستحق تھا ان باتوں کا۔ اے میرے معبود، تیرے ہی لیے ہم سزاوار ہے ان تمام باتوں پر۔ درود نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور مجھ کو اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں میں اور اپنے احسانات کا ذکر کرنے والوں میں شامل کر دے، اور مجھ پر رحم فرما بسبب اپنی رحمت کے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے خدا درگزر فرما میری جہالت پر بسبب اپنی بردباری کے، اور میری تنگ دستی پر بسبب اپنی تبنگری کے، اور میری ذلت پر بسبب اپنی عزت کے، اور اپنے دبدبے کے، اور میری ضعیفی اور کمزوری پر سبب اپنی قوت کے،
اور میرے خوف پر بسبب اپنے امن کے، اور میرے گناہوں اور میری خطاؤں پر بسبب اپنی معافی کے اور اپنی رحمت کے، اے مہربان، اے بخشش کرنے والے، اور تیری وجہ سے ہی پناہ مانگتا ہوں بدی سے، پس مجھے بھی اس سے بچائے رکھ، اس طریقے پر کہ جس طرح تو نے بہت فراعنہ سے اپنے نبیوں کو بچایا جو تیرے بندوں میں تھے، اور جو سرکش تیری خلقت میں تھے اپنی رحمت کے سبب۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور درود نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے مالک، میرے معبود، میرے پروردگار، تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہم سب تمام مومنین مومنات کو اپنا اطاعت گزار بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اطاعت کریں، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگار عالم، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مرحومین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک آل اور شہدائے کربلا پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی حجت مولا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے محبین میں شامل کر دے، اور دشمنان اہل بیت پر کثرت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ قیامت تک ان پر تیری لعنت ہو۔